اچھا، آج ہم پڑھ رہے ہیں روحانیت کے اوپر. کس چیز کے اوپر؟ روحانیت. اصل میں جتنے بھی عاملین ہیں، اولیاء اللہ اور صالحین ہیں، ان کی زندگی میں ہمیں ایک چیز واضح طور پہ دیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ ہے روحانیت. وہ ہے روحانیت. اکثر ہم نے اخباروں میں بھی دیکھا ہوگا، میگزین میں بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ خود کو ماہر روحانیت کہتے ہیں. جی. خود کو ماہر روحانیت. تو روحانیت ہے کس چیز کا نام؟ روحانیت کس چیز کا نام؟ اصل میں دراصل روح کا نام ہی روحانیت ہے. روح کی جمع ہی روحانیت ہے. روح کی جمع تو ویسے ارواح ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ روحانیت سے مراد یہ لیا جائے گا. ویسے جو روحانیت کو جو ایک لفظ میں میننگ ہے نا، روحانیت کا جو ایک لفظ میں مطلب ہے وہ ہے کیفیت. ایک کیفیت. روحانیت ایک کیفیت کا نام ہے. روحانیت کیفیت. کیفیت کا نام ہے. اب کیفیت کی بھی دو قسمیں ہیں. کیفیت کی بھی دو قسمیں. ایک کیفیت صادق اور ایک کیفیت زندیق. ٹھیک ہو گیا؟ جی. دو طرح کی کیفیات ہیں. بہرحال ہم کیفیات پہ نہیں پڑھنا چاہ رہے. ہم آج جس موضوع پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے روحانیت. کہ آخر ایسی کیا چیز ہے کہ جو لوگ خود کو اپنے نام کے ساتھ اس لفظ کو جوڑ کے خود کو ایک بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. تو آئیں آج ہم ذرا اس کے تناسب میں دیکھتے ہیں کہ روحانیت ہے کیا اور روحانیت کسے کہتے ہیں. صحیح. دراصل اپنی روح کو بیدار کرنے کا نام روحانیت ہے. صحیح. ہمارے دیکھیں اللہ رب العزت کے ہاں ملائکہ بھی تھے، جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، بالکل. فرشتے بھی تھے. اللہ کے ہاں ایسی ایسی مخلوقات تھیں جو کہ گناہوں سے، لغزشوں سے، کوتاہیوں سے پاک تھیں. لیکن پھر بھی میرے رب نے آپ کو اور مجھے اپنا نائب بنایا، تو ہم نے کچھ خاص رکھا ہوگا. بالکل. ہم میں کچھ نہ کچھ خاص رکھا ہوگا. انسان کے روحانی باطن میں، انسان کے باطن میں ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن انسان کا جو باطن ہے وہ دو چیزوں سے عموماً کھینچا تانی میں رہتا ہے. دراصل روحانیت روح سے، یہ لفظ روح سے ماخذ ہے. صحیح. اور روح کیا ہے؟ روح اللہ کا امر ہے. اللہ کا امر ہے. اللہ نے سارے انسانوں کی روحوں کو اپنی روح سے بنایا تھا. سبحان اللہ. ٹھیک ہو گیا؟ ماشاء. اللہ نے اپنی انسانوں کی روحوں کو اپنے نور سے، اپنے نور سے بنایا تھا. کیونکہ وہ آیت کا مفہوم بھی تو ہے نا کہ جب اللہ نے آدم میں اپنی روح پھونک دی. اب بعض لوگ اس کو اپنی طرف سے روح کہتے ہیں اور بعض کچھ کہتے ہیں. بہرحال یہ بات طے ہے کہ جو روحانیت ہے اس کا تعلق روح سے ہے، اور روح اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے. اور کوئی بھی انسان رب کو نہیں دیکھ سکتا. کوئی بھی انسان اللہ کو رب کو نہیں دیکھ سکتا. لیکن آپ کی اور میری، ہم سب کی روحوں نے اللہ کے جلوے کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. کب؟ جب رب نے فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو غیب سے آواز آئی قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. تو اب بات آ گئی روح کے اوپر. میں نے بات کی کہ انسانی جسم دو چیزوں کے اندر کھینچا اور بنا ہوا اور بن کے تنا ہوا رہتا ہے ساری زندگی. وہ دو چیزیں ہیں، ایک روح ہے اور ایک نفس ہے. روح تو ہو گئی اللہ کی طرف سے، روح ہو گئی اللہ کی طرف سے، اللہ کا امر ہو گیا روح. اور ایک چیز شیطان کی طرف سے بھی تھی. دراصل اصل میں مسئلہ ایسا ہے، میں آپ کو ساری سٹوری سناتا ہوں اس کی. مسئلہ یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر اتارا تو اللہ نے انسان کے، آدم کے اندر جب اپنی روح پھونکی تو اللہ نے سب فرشتوں سے کہا کہ تم اسے سجدہ کرو. تو سب نے سجدہ کیا، ابلیس کے سوائے. اس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا کہ تو انکار کرنے والوں میں سے ہوگا، تو کافر ہو گیا. جو وہ زمین پہ آیا تو اب اس نے ہیلے بہانے سوچنے شروع کر دی
کہ میں کیسے آدم علیہ السلام سے اپنا انتقام لے سکتا ہوں. تو جہاں پر انسانی جسم یا اولاد آدم کے اندر روح تھی جو کہ اللہ کی طرف سے تھی، بے شک. اب شیطان انسانی جسم کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتا تھا. تو اس نے کیا کیا کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا جب زمین پر اتار دیے گئے، اور لمبا قصہ ہے، سب کو پتہ ہے. ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. اب یہ طریقت کی باتیں ہیں. صحیح. اب کوئی پوچھنے لگ جائے کہ یہ جی کہاں لکھا ہے. دیکھیں خوشی اور غم تو اندر ہی ہے لیکن نظر تو نہیں آ رہا ہے، تو ہمارے اندر ہی ایک کیفیت کا نام ہے. تو اسی طریقے سے انسانی جسم میں دو کیفیات ہیں، ایک روح کی طرف سے کیفیات اور ایک نفس کی طرف سے کیفیات. تو لطیفہ نفس انسان کے جسم میں کیسے پرویش ہوا، کیسے انسان کے جسم میں داخل ہوا، کیونکہ یہ تو شیطان سے ہے نفس، اور روح تو اللہ کا امر ہے، وہ تو اللہ نے خود ڈال دی آپ میں، مجھ میں، سب میں. تو نفس انسان کے جسم میں قائم مقام کیسے ہوا؟ صحیح. حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے تھے، حضرت آدم علیہ السلام گھر نہیں تھے، اور شیطان ایک کالے رنگ کا بکرا لے کے، جس کو خناس بولتے ہیں، وہ لے کے آیا، اور اس نے آ کے حضرت جناب حوا سے کہا کہ یہ میرا بکرا ہے، یہ اپنے پاس رکھ لیں، تو میں شام کو آؤں گا تو یہ اپنا واپس لے جاؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام آئے تو انہوں نے نبوت کی باطنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ تو شیطان کا بچہ تھا. کہتے ہیں کہ خناس شیطان نے اپنی دونوں ٹانگوں یا دونوں رانوں کو آپس میں رگڑا تو اس سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کو خناس بولا. تو خناس جب آدم علیہ السلام کے گھر گیا بکرے کی شکل میں، کالے رنگ کے بکرے کی شکل میں. اچھا، تنتر ودیا میں جو ہندو مذہب کے اندر اگھوری ہوتے ہیں وہ کالے رنگ کا بہت استعمال کرتے ہیں، کیونکہ کالا رنگ ان کے نزدیک شیاطینی رنگ سے منسوب ہے ان کے نزدیک. اور اندھیرے سے بھی اللہ کے نبی نے پناہ مانگی، اور کالی رات کے شر سے بھی اللہ نے پناہ مانگی، کیونکہ کالا رنگ جو ہے یا خصوصاً کالی رات جو ہے تو وہ شیاطین سے منسوب ہے. اور فرمایا گیا کہ اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دینا، اور اپنے بچوں کو چھتوں پر نہ جانے دینا، اور اپنے برتنوں کو ڈھانپ لینا تاکہ تم شیطان سے یا شیاطین سے محفوظ ہو سکو. تو ہوا کچھ ایسے کہ آدم علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے اس بکرے کو پکڑا اور اس کے ٹکڑے کیے اور دریا سمندر میں پھینکا. اب شیطان آیا اور اس نے سارا وہ دیکھا اور پوچھا کہ میرا وہ بکرا کہاں گیا. تو جناب حوا نے کہا کہ وہ تو ایسے ایسے ہو گیا. تو اس نے وہیں ٹھہر کے آواز دی تو خناس دوبارہ نکل کے پھر آ گیا سمندر سے. اس نے پھر اس کو بکرے کی شکل میں بنا کے جناب حوا علیہ السلام کو دے دیا اور کہا کہ میری امانت ہے، تو اب آپ اس کا خیال رکھیے. اسی طریقے سے آدم علیہ السلام جب دوبارہ آئے تو انہوں نے پھر دیکھا تو انہوں نے پھر اس کو ذبح کیا اور ذبح کر کے پہاڑوں پہ پھینک دی. پھر شیطان نے ابلیس نے اس کو آواز لگا کر بلایا اور تیسری دفعہ اس کو کالے رنگ کے بکرے کی شکل میں دوبارہ جناب دیا حضرت حوا کے گھر میں دے کے آیا دوبارہ، کیونکہ آدم علیہ السلام گھر نہیں تھے اس وقت. اب جب تیسری دفعہ آدم علیہ السلام آئے تو وہ ایک دم غصے میں آ گئے اور انہوں نے اس کو ذبح کیا اور پکا کر اس بکرے کو کھا لیا. اب یہاں پہ خناس ہمارے اندر پرویش کر گیا. اب جب بھی انسان کا بچہ پیدا ہوتا، آدم سے اولاد ہوتی، تو اس کے ساتھ ایک خناس کا بھی بچہ پیدا ہوتا. تو اس طریقے سے یہ جو نفس کا لطیفہ ہے یہ انسانی کے جسم میں داخل ہوا. اب یہ چیز شیطان سے منسوب ہے اور روح تو اللہ کے امر سے منسوب ہے نا. اب ان دونوں کے الگ الگ کام ہیں. اس کے علاوہ آپ کو ایک صحیح حدیث بتا رہا ہوں کہ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک قرین، ایک شیطان کا بچہ پیدا ہوتا ہے جو اس کو برائی کی طرف اکساتا ہے، جس کو حمزاد کا نام دیا جاتا ہے، جس کو حمزاد کا نام. اور اسی طریقے سے ایک نورانی حمزاد پیدا ہوتا ہے جو کہ انسان کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان ساری زندگی کبھی اچھائی اور کبھی برائی میں پھنسا رہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انسان کبھی اچھائی نیکی اور کبھی بدی کی سوچتا ہے. اس کے اندر مختلف کیفیات ہوتی ہیں. اچھا، نفس سے بھی کیفیات بنتی ہیں.
صحیح جس طریقے سے روح سے کیفیات بنتی ہیں جی بالکل اسی طریقے سے نفس سے بھی کیفیات بنتی ہیں. صحیح ان کی بھی اقسام ہے، ان کا بھی ہمارے جسم کے اوپر ایک اثر ہے. صحیح اب ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے روح کے متعلق جی کہ ہم روح کو یا ہم صاحب روحانیت کیسے بنیں گے، صحیح اور کون وہ لوگ ہیں جو کہ صاحب روحانیت ہیں. روح دراصل اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، حکم اور روح نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہے. تو ہم اس دنیا دار فانی میں رہتے ہوئے اپنی روح کو مضبوط کر کے، معطر اور معمر کر کے اور طاقتور کر کے، اس کو مضبوط کر کے، نفس کے غلبے سے اس کو چھڑا کے آج بھی ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے رب کا دیدار کر سکتے ہیں. روح کی وجہ سے جو لوگ روح کی کیفیات کو بڑھاتے 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 رب کا دیدار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے صاحب روحانیت. اور اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں، اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں. پہلی چیز اللہ کا ذکر. اب یہاں پہ اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ ذکر تو قرآن کو بھی کہا گیا. نہیں جی، یہ نفی اسبات کا ذکر ہے صحیح جو سلطان العارفین جیسے بزرگان دین نے، اولیاء اللہ صالحین نے ہمیں تعلیم کی ہے. صحیح تو یعنی اللہ کے ذکر سے بھی ہم اپنی روحانیت کو بڑھا سکتے ہیں اور روحانیت کو نفس کے چنگل سے آزاد کرا سکتے ہیں. دراصل اصل میں مسئلہ ایسا ہے کہ جو نفس ہے وہ شیاطین کی طرف سے، اور شیاطین کا ہماری روح کے اوپر غلبہ ہے. صحیح بالکل. کس چیز کا؟ اس پہ بھی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس چیز پہ بات کر لیتے ہیں کہ ہم کیسے اپنی روح کو رب تک پہنچا سکتے ہیں. تو اس کے تین طریقے ہیں، تین رستے ہیں اس کے. پہلا رستہ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر. دوسرا رستہ مراقبہ و مشاہدہ. سب سے پہلے آپ مراقبہ کریں گے، میڈیٹیشن کریں گے، روحانی مشق کریں گے، جو میں آپ کو تعلیم کر چکا ہوں. جی بالکل. آپ کو روحانی مشق تعلیم کی تھی نا؟ بالکل وہ آپ کر رہے ہیں سارے. الحمدللہ. تو جب ہم روحانی مشق پر یہ توجہ کریں گے، اپنی توجہ کو ایک نقطے کے اوپر معمور کریں گے، تو پھر ایسے ہوگا کہ ہماری ارجا بننی شروع ہوگی، ہماری روحانی پاور بڑھنا شروع ہوگی، اور آہستہ آہستہ ہم اپنی روحانیت کو بڑھانے میں کامیاب ہوتے جائیں گے. اور جب ہم کامیاب ہوں گے تو ہم اپنی روح کو شیطان کے چنگل سے آزاد کرا دیں گے. یہی وجہ ہے کہ انسان کبھی اچھائی کر لیتا ہے اور کبھی برائی کر لیتا ہے. اور جو اولیاء اللہ اور صالحین ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ کبھی برائی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ہمارے جسم میں برائی پھیلانے والی چیز ہے وہ اس سے خود کو آزاد کرا لیتے ہیں. جب تک ہم اپنے روح کو نفس سے طلاق نہیں کرائیں گے ہم رب تک نہیں پہنچ سکتے. یہ آپ کو بڑا زبردست فارمولہ بتا رہا ہوں. پہلا رستہ اللہ کا ذکر. ذکر پہ بھی ہم ایک پورا لیکچر بنائیں گے کہ ذکر کیا ہے اور نفی اسبات کے ہی ذکر کیوں ہے، اور ذکر سے لطیفہ قلب اور لطیفہ سری اور یہ جو لطیفہ، یہ جو 5 لطائفات ہمارے سینے میں ہیں، یہ کیسے جانتے ہیں. اور ہندو مذہب میں بھی اس پہ بھی ہم ایک ویڈیو بنائیں گے کہ انسان کے جسم کے اندر 7 چکر ہیں، وہ چکر کیسے چالو ہوتے ہیں. ہم بولتے ہیں کہ 7 روحیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ 7 چکر ہیں. تو وہ اپنے طریقے سے ان کو جگاتے ہیں، وہ نفس کو جگاتے ہیں اور ہم اپنی روح کو بیدار کرتے ہیں. اور اسی روح کے متعلق قیمتی شاعر ہمارا مرد کلندر لاہوری نے کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا میرے بندے تو کیا چاہتا ہے، تیرا رب ویسا معاملہ تیرے ساتھ کر دے. اس کی جو اصل خودی جو ہے نا، خودی جو اس کی میں ٹرانسلیشن کرتا ہوں وہ یہی روح ہے کہ اپنی روح کو اتنا مضبوط کر لے کہ رب بھی تجھ سے خود پوچھے گا کہ میرے بندے تو کیا چاہتا ہے، ہم تیرے ساتھ ویسا کرتے ہیں. پھر ایسے لوگوں کے لیے
اللہ کی طرف سے آیات اترتی ہیں کیا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ انہیں غموں سے، اللہ انہیں رنجوں سے مکتی دے دیتا ہے، چھٹکارا دے دیتا ہے، وہ شانت چت ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، آنند اور بڑے مزے میں رہنے لگ جاتے ہیں۔ صحیح۔ کچھ لوگ ہار کے بھی جیت جاتے ہیں، صحیح۔ انہی کو صاحب روحانیت کہتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنا گھر بھی نہیں بناتے، اپنی شادی بھی نہیں کرتے، زر مال بھی جمع نہیں کرتے، سادھارن منوشے عام انسانوں کی طرح وہ بالکل نہیں جیتے، اور مرنے کے بعد ان کا ایک ڈنکا بجتا رہتا ہے، انہی کو صاحب روحانیت۔ روحانیت کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے شیخ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کے راہ سلوک کی منازل کو طے کر کے رب تک اپنی روح کو پہنچانے میں کامیاب ہوتے ہیں، ان کو صاحب روحانیت کہتے ہیں۔ اب ذرا ہم خود اندازہ لگا لیں کون کون صاحب روحانیت۔ یہاں تو سنڈے میگزین بھرے پڑے ہیں اخبار بالکل کہ فلاں بھی صاحب روحانیت۔ بھائی روحانیت کا تعلق جن سے نہیں ہے، بالکل۔ روحانیت کا تعلق تعویذ سے نہیں ہے۔ روحانیت کو سمجھنے کے لیے 3 چیزیں سمجھ میں آنا ضروری ہے۔ کیفیات، اس پہ ہم ایک الگ پورا لیکچر بنائیں گے، کیفیات۔ صحیح۔ دوسرا نفس، دوسرا نفس، اور تیسری چیز کیا آ گئی؟ ایک پہلی چیز بڑی زبردست چیز آ گئی، کیا بتائی بھلا آپ کو؟ کیفیت۔ روح کس چیز کا نام ہے؟ کیفیت۔ کیفیت کا نام۔ دوسرا، روح کو سمجھنے کے لیے نفس کا سمجھنا ضروری ہے، نفس، کہ اس پر جو غلبہ ہے وہ نفس کا ہے۔ نفس کا۔ اور تیسری چیز خواہشات۔ کیا؟ خواہشات۔ اب روح کو ہم کیسے، ہم ماہر روحانیت ہوں گے، ہم اپنی روح کو کیسے بیدار کریں گے؟ اس کے مختلف طریقے ہیں۔ مراقبے سے بھی ہو جاتی ہے، مراقبے سے جب آپ مشاہدے میں جائیں گے تو رب کا مشاہدہ کریں گے آپ۔ صحیح۔ ایک ہماری یہاں کھلی آنکھیں ہیں، اور ایک ہماری اندر آنکھ ہے جس کو ہندی میں بھیتری آنکھ بولتے ہیں۔ صحیح۔ تو جب وہ کھلتی ہے تو ہم اپنے اندر کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو وہ ہم اپنی روح کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ وہ اپنی روح کو دیکھ۔ اچھا آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ایک لفظ ہے ان پڑھ۔ کیا؟ ان پڑھ۔ ان پڑھ، اس کو عام زبان میں ان پڑھ تو بولتے ہیں کہ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا، نہ جانتا۔ لیکن میں اس کا کوئی اور میننگ نکالتا ہوں۔ ان مانے رزق، گیہوں، گندم، پڑھ یعنی جو ان کھا کے خود کو پڑھے اس کو ان پڑھ بولتے ہیں۔ صحیح۔ کیا اولیاء اللہ صالحین کے پاس ڈگریاں تھیں؟ انہوں نے خود کو پڑھا، انہوں نے خود کو جانا اور رب کو اپنے بھیتر پایا۔ صحیح۔ اللہ رب العزت کو اپنے ساتھ پایا، اپنے اندر پایا، کیونکہ ان کی روح اتنی مقدس اور معمر ہو چکی تھی، اور نفس سے انہوں نے اپنی روح کو طلاق کرانے میں وہ لوگ کامیاب ہوئے، اور ان کی روح ڈائریکٹ رب تک پہنچی، تو ان کو رب اپنے قریب نظر آیا، رب اپنے قریب نظر آیا۔ قریب نظر آیا۔ اب رب کو ہم پا سکتے ہیں اللہ کے ذکر سے، مراقبے اور مشاہدے سے، اور تیسری چیز ہے شیخ کے بتائے ہوئے راہ سلوک پر چل کر صحیح۔ ہم اپنی روح کو بیدار کر سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ اور میں تو بیدار ہیں، بالکل۔ ہمارے اندر جو بیٹھا ہے وہ سویا ہوا وہ ہے، ہمارے اندر جو بیٹھا ہوا ہے وہ سویا ہوا۔ وہ کیا ہے؟ سویا ہوا۔ سویا ہوا۔ اسی کو جگانے کا نام ہی ماہر روحانیت ہونا ہے، ماشاء اللہ۔ اور اس کو جگانے میں جو ہم طریقے کریں گے، جس راستے کو اختیار کریں گے، وہ راستہ جو ہے وہ راہ سلوک کہلاتا ہے۔ صحیح۔ راہ سلوک۔ اچھا مزے کی بات بتاؤں آپ کو، بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ جی۔ ہمارے بزرگ حضرت پیر سید یوسف شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، بڑی قیمتی بات کہا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ راہ سلوک کی جو اصل ہے وہ فنا ہے۔ راہ سلوک کے اندر جو اصل، جیسے میں نے بتایا نا کہ روحانیت ایک کیفیت کا نام ہے، صحیح۔ تو راہ سلوک کا اصل مقصد جو ہے وہ فنا ہونا ہے، خود کو فنا کر فنا کرنا، خود کو ختم کر دینا ہے۔ صحیح۔ جب ہم خود کو ختم کر دیں گے کہ میں نہیں ہوں، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، وہ سب کچھ اسی کا سب کچھ، بے شک کہ اللہ میں کچھ نہیں کر کچھ نہیں کر اور سکتا، اس میں شک بھی نہیں، اس کو ہم مانیں یا یا نہ نہ مانے۔ بالکل۔ انسان کا اختیار تو سوائے چند چیزوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ کچھ بھی نہیں۔ اگر اللہ کا امر نہ آئے تو ہم تو اپنی گندگی اپنے جسم سے خارج نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔
اگر اللہ کا امر نہ آئے تو ہم اپنے جسم پر نیند نہیں لا سکتے، صحیح اور نیند آ جائے اور اللہ کا امر نہ آئے تو ہم اس نیند کو پھاڑ کے دنیا میں نہیں آ سکتے۔ تو ہمارا اختیار تو بس اتنا ہے بالکل کہ جب وہ ہمیں مفلوج کر دیتا ہے تو ہم اپنی مرضی سے اپنے ہاتھ کو بھی نہیں اٹھا نہیں سکتے۔ اٹھاتے۔ بے شک اسی طریقے سے ہم جس راستے پر چل کر اپنی روحانیت کو پائیں گے وہ راستہ راہ سلوک کہلائے گا، صحیح اور اس کی جو بین بنیاد ہے وہ فنا ہونا ہے، صحیح خود کو ختم کر دینا، ختم کرنا خود کو سلنڈر کر دینا ہے۔ صحیح سمجھ آ گئی؟ بہت مختصر الفاظ میں نے آپ کو بتایا کہ روح کیا ہے۔ صحیح اب ہم اس کی دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ نفس کیا ہے؟ کیا ہے نفس کیا ہے؟ نفس کیا ہے؟ اچھا، نفس کے متعلق آج میں آپ کو بڑی زبردست اور دلچسپ معلومات دوں گا۔ نفس کا قائم مقام یہ لطیفہ شیطان سے منسوب ہے، صحیح اور اس کا سب سے بڑا جو ڈورا اور ہتھیار ہے وہ ہے خواہشات۔ صحیح جو آپ کے اور میرے اندر وچار خیالات آ رہے ہیں، خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، وہ کون کر رہا ہے؟ شیطان نہیں، نفس کر رہا ہے۔ نفس کون کر رہا ہے؟ نفس اور یاد رکھیے گا، جب آپ کی ایک خواہش پوری ہو جائے گی تو ایک خواہش پوری ہوتے ہی ساتھ ہی دوسری خواہش جنم لے دے گی۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری یہ خواہش پوری ہو گئی تو ہم پھر سکون میں آ جائیں گے۔ نہیں، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہوا۔ سکون نہیں۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اسی وقت ہی ساتھ ایک اور خواہش جنم لے لیتی ہے، بے شک اور خواہشات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی یہاں تک کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ختم ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو جو شیطان کا اصل لطیفہ ہے وہ نفس ہے، اور نفس کا قائم مقام زیر ناف ہے، ناف سے تھوڑا سا نیچے کر کے لطیفہ نفس ہے، اور یہ جو نفس کا کتا ہے یہ خواہشات پیدا کرتا ہے، صحیح اور اتنی خواہشات پیدا کرتا ہے، اتنی خواہشات پیدا کرتا ہے کہ انسان اس کو پورا کرنے میں بھاگتے 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 اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے، اپنے رب سے دور میرا یہ کام ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے تو پھر توبہ کر لوں گا، پھر نماز پڑھوں گا، ابھی بہت زندگی پڑی ہے، آگے پکی توبہ کر لوں گا۔ یہ سب شکنجے کس کے ہیں؟ شیطان نفس کے بنے ہوئے جال ہیں، جس میں ہر انسان، آپ اور میں اور سبھی انسان پھنسے ہوئے ہیں۔ اب مجھے آپ کوئی ایسا انسان بتائیں جو کہ خواہشات کے چنگل سے آزاد ہو، ماں سوائے اولیاء اللہ اور صالحین کے۔ اولیاء اللہ ایسے لوگ ہیں، ایسی برگزیدہ شخصیات ہیں جو کہ خواہشات سے پاک ہوتی ہیں، ان کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے، ایسے ہو جائے، ایسے ہو جائے، ایسے ہو جائے۔ ان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے رب مل جائے۔ تو نفس کی بات کر رہے تھے ہم کہ نفس کا جو پہلا چکر ہے، یا جو پہلا اس کا واردات کرنے کے جو اس کا پہلا وہ مزائل ہے وہ ہے خواہشات۔ وہ ہر انسان کے قلب کے اوپر ڈیرا جما کے خواہشات کی بھرمار کر دیتا ہے، اور انسان اپنی خواہشات کو دیوتا بنا کے، رب مان کے ان کو پوجنا شروع کر دیتا ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ ہر حال میں میری خواہشات پوری ہو، اور انہی خواہشات کو پورا کرتے کرتے وہ اپنی زندگی کا قیمتی وقت ضائع کر دیتا۔ اچھا، نفس کی غذا کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اولیاء اللہ اور صالحین کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ اسی طریقے سے نفس کی غذا کیا ہے؟ نفس کی غذا نار ہے۔ نفس کی غذا آگ۔ تو کیا ہم آگ کھا رہے ہیں؟ آگ تو نہیں کھا رہے۔ جی ہاں سر جی، ہم آگ ہی کھا رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ جتنے بھی یہ ریسیپیز بن رہی ہیں وہ آگ پہ بن رہی ہیں نا سر؟ بالکل۔ تو وہ کیا روح کی غذائیں ہیں؟ بالکل بھی نہیں، تو نفس کی غذائیں ہیں۔ بالکل۔ جتنی بھی چیزیں، پکوان ہو گئے، ریسیپیز ہو گئی، جتنے بھی انواع اقسام کے کھانے ہو گئے، وہ سب آگ پہ پکتے ہیں۔ بالکل۔ اور انہیں کھا کے نفس خوش ہوتا ہے، نہ کہ آپ کی روح۔ روح کی غذا تو خوشبو ہے، روح کی غذا تو اللہ کا نور ہے، اور روح کی غذا تو رب تک پہنچنا ہے۔ روح کی غذا تو کسی کامل کے قدموں میں بیٹھ کر
اللہ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش ہے. بالکل روح تو ایک کیفیت کا نام ہے کہ جب وہ کیفیت آتی ہے تو پھر منصور جیسے انسانوں کے اندر سے انا الحق کی صدا آتی ہے. بے شک جب روح جاگتی ہے، جب روح جاگتی ہے تو اقبال جیسے قیمتی شاعر بولتے ہیں کہ رب بھی تجھ سے خود آ کے پوچھے گا کہ اے میرے بندے تو کیا چاہتا ہے، ہم ویسا کر دیں. بے شک تو اسی طریقے سے نفس کی جو غذا ہے وہ نار ہے. اب بہت سارے لوگ یہاں پہ کہیں گے کہ چلے جی جو پکوان ہیں وہ تو نار پہ بنتے ہیں، آگ پہ بنتے ہیں، بے شک تو ہم پھل سبزیاں بھی تو کھاتے ہیں، پھل بھی تو کھاتے ہیں. سورج بھی تو زمین پہ نار ہی پھینک رہا ہے، بے شک آگ ہی پھینک رہا ہے. پوائنٹ آف ویو جتنے پھل پک رہے ہیں تو وہ سورج کی گرمی سے پک رہے ہیں، بالکل جتنی سبزیاں اور فصلیں پک رہی ہیں تو وہ سورج کی نار پہ پک رہی ہیں. بے شک الغرض میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی کھانے کی پینے کی چیزیں ہیں وہ بلا واسطہ یا بلا واسطہ نار سے ہی بن رہی ہیں. بالکل وہ نار سے ہی بن نار سے بن رہی ہیں. اب یہاں پہ ایک بندے نے کہا کہ جی جو دودھ ہے وہ تو نار سے نہیں بن رہا، جو دودھ ہے وہ تو نار سے نہیں بن رہا. میں نے کہا وہ بھی نار سے بن رہا. بالکل جو دودھ کا را میٹیریل ہے، دودھ کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ جانور سے. حلال جانوروں سے دودھ حاصل ہوتا ہے. تو حلال جانور کیا کھاتے ہیں؟ گھاس کھاتے چارہ ہیں. کھاتے ہیں، سب چیز کھاتے ہیں. وہ اپنے خون سے نچوڑ کے تھوڑا دودھ بنا رہے ہیں، وہ جو کھا رہے ہیں اس سے دودھ بنا رہے ہیں نا. تو جو وہ کھا رہے ہیں وہ چیزیں نار پہ پک رہی ہیں. بالکل آپ کا سارا فوٹو سینتھیسس کا عمل سورج کی نار پہ ہو رہا ہے. یہ جو کلوروفل بن رہا ہے، وہ سبز رنگ، یہ جو ہریالی ہے، یہ ایک دن کا بھی باقی نہ رہے اگر سورج کی نار زمین پر نہ آئے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو بال واسطہ یا بلا واسطہ نار ہی کی ایک شکل ہے. بالکل ایسے ہے. جی تو جو نفس کی جتنی بھی غذائیں ہیں ان کا تعلق نار سے نار سے اور خواہشات کی تکمیل سے ہے. جب انسان خواہشات پیدا کرتا ہے نفس، تو انسان ان کو پوجتے ہوئے ان کی تکمیل کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دن بھر رات بھاگتا ہے، رب کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور اپنی روح کو بھی اندر ہی گھٹ گھٹ کے مار دیتا ہے. کیونکہ روح کی غذا اس کو جب نہیں ملتی تو روح مردہ ہو جاتی ہے. تو ضمیر مر جاتے ہیں، جیسے ضمیر بک جاتے ہیں لوگوں کے، تو یہاں پہ روحیں بھی مرتی ہیں. تو جب ہم نفس کی غذا روکیں گے، اچھا مزے کی بات بتاؤں، اسلام نے نفس کی غذا کو روکنے کے لیے، اسلام نے نفس کی غذا کو روکنے کے لیے سال میں ایک دفعہ روزے فرض کیے ہم پہ. بے شک. تو اس میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا اللہ ہمیں بھوکا پیاسا مارنا چاہتا ہے؟ نہیں. بالکل بھی نہیں. وہ جو نفس کی روٹین وائز عادت بنی ہوئی ہے کہ میں نے یہ کھانا ہے، میں نے یہ کھانا ہے، میں نے، اچھا یاد رکھیے گا، جس انسان کا نفس طاقتور ہوگا وہ انسان موٹا ہوگا. بے شک. وہ انسان جسامت میں زبردست باڈی ہوگی اس کی. اور جس انسان کی روح مضبوط ہوگی وہ بظاہر کمزور ہوگا اور اس کی روح مضبوط ہے. آپ اولیاء اللہ صالحین کو دیکھیے گا، اللہ کے نبی کو دیکھ لیں تو اللہ کے نبی موٹے نہیں تھے، بے شک. جسامت میں موٹے نہیں تھے. بے شک. یہ حدیث میں ہمیں اللہ کے نبی کا حلیہ ملتا ہے، اس میں وہ موٹے نہیں تھے اللہ کے بے نبی، شک. بلکہ اللہ کے نبی نے موٹاپے کو ناپسند فرمایا. ایک صحابی رسول کا پیٹ باہر نکلا ہوا تو اللہ کے نبی نے اس پیٹ کے اوپر چھڑی سے اشارہ کر کے فرمایا کہ اگر یہ یہاں نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہو. بے شک. یعنی اللہ کے نبی نے موٹاپے کو ناپسند فرمایا، کیونکہ جب ہم نفس کو نار پرووائڈ کریں گے، جب ہم نفس کو غذا دیں گے تو جسم پھولنا شروع ہو جائے گا، جسم کی افزائش ہونا شروع ہو جائے گی. اور یاد رکھیے گا نفس کا تعلق آپ کے اور میرے جسم سے ہے، بالکل. اور روح کا تعلق رب سے. اور ایک پورا عالم ہے جہاں پر روحیں پرویش کرتی ہیں، جہاں پہ روحیں رہتی ہیں. تو اب ہم کیسے نفس سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں، جو بات مین ہے. کیونکہ جب ہم نفس کو مار دیں گے، نفس کو زیر کر دیں گے تو ہم صاحب روحانیت بن جائیں گے. بالکل.
دیکھیں جب ہم بیماری کے کاز کو ختم کر دیں گے تو بیماری سے ہم خود بخود مکتی پا لیں گے، بیماری سے ہم خود بخود آزادی پا لیں گے۔ بے شک۔ تو نفس سے ہم کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ نفس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ رزق حلال کھائیں، بالکل، اور بہت کم کھائیں، بہت کم کھانا کم کریں۔ کم کھائیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ کم بولنا، کم کھانا اور کم سونا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو جب ہم نفس کی غذا کو روکیں گے تو یہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گی، بے شک۔ اچھا آپ لوگوں نے دیکھا کہ جب عاملین چلا کرنے بیٹھتے ہیں، کسی بھی جن کو قابو کرنا چاہتے ہیں، اپنے ہمزاد کو جگاتے ہیں، یا کوئی اور ودھی ودھان یا کوئی اور ہندوانی کریا کرتے ہیں، یا کوئی بھی کسی تنتر کو کرتے ہیں، جیسا کہ عام طور پہ لوگ یہ بلیک میجک کرتے ہیں یا وائٹ میجک کرتے ہیں، یا قرآنی آیات کا یعنی کسی صورت کا آیت کا ورد وظیفہ کرتے ہیں، تو وہ لوگ خود کو بڑی ریاضت میں ڈالتے ہیں، بے شک۔ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو تیار کرنے میں وہ اپنے جسم کو کمزور کرتے ہیں۔ کیسے؟ وہ اسے بولتے ہیں پرہیز ترک جلالی اور جمالی۔ اس پہ بھی میں آپ کو پورا لیکچر دوں گا کہ پرہیز ترک جلالی کیا ہے اور جمالی کیا ہے، اور ضروری کیوں ہے۔ ہماری روحانیت کا تعلق کھانے سے کیسے ہوا؟ کیونکہ کھانے کا تعلق نفس سے ہے، اور نفس کا تعلق شیطان سے ہے، اور شیطان ہماری روح کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ اسی لیے ہم صاحب روحانیت نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک ہم اپنے جسم کی عادت کو بدلائیں گے نہیں، اس کو تبدیل نہیں کریں گے۔ بالکل، یہی وجہ ہے کہ ہم پورا سال دب کے کھاتے ہیں، جب رمضان آتا ہے تو ہم اپنے نفس کی، اپنے جسم کی روٹین کو ایک دم چینج کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے کا کہ تم اگر صحت چاہتے ہو تو روزے رکھو۔ یہی بات ہے، عام طور پہ ہمیں یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ایک شخص کسی بھی عمل میں بیٹھتا ہے تو وہ روزے رکھنا شروع کرتا ہے تاکہ اس کی روح مضبوط ہو، اس کی روح مضبوط ہو۔ اب مسلم دھرم میں تو جیسا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے مذہب میں روزے رکھے جاتے ہیں، تو ہندو دھرم میں کیا کیا جاتا ہے؟ ہندو مذہب میں وہ لوگ کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، بالکل، وہ کیول صرف اتنا کھاتے ہیں کہ زندہ رہ سکیں، کہ صرف زندہ رہ زندہ رہ سکیں، یعنی وہ بھی خود کو تیار کرتے ہیں۔ یہ ایک اور بات ہے کہ مسلمان خود کو روحانی قوت کے لیے تیار کرتا ہے، اور وہ استخراجی قوت یعنی شیاطینی قوت کو پانے کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب ہم روح کو غذا دیتے ہیں تو وہ جو نورانی ہمزاد ہے وہ تیز ہوتا ہے، وہ پاورفل ہوتا ہے، اور ہماری روحانیت بڑھتی ہے، ہماری ارجا بڑھتی ہے۔ اور یہاں پہ دوسری سائڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نفس کو طاقت دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، تو پھر خود بخود نفس کا کتا پھلتا ہے، پھولتا ہے، اور وہ اب آہستہ آہستہ پورے ہمارے جسم پر اپنی گرفت بنا لیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان گناہوں میں گرتا ہے تو اس کے پیچھے شیاطین کی ہی چالیں ہوتی ہیں، نفس کی ہی چالیں ہوتی ہیں، اور سب سے بڑا شیطان ہمارے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، بے شک، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اور اس کا سب سے بڑا ہتھیار، یہ جو ویپن ہے، وہ ہے خواہشات۔ اگر آپ اور میں کسی طریقے سے خواہشات سے مکتی پا لیں، خواہشات کو ختم کر دیں، تو ہم نفس پر غلبہ پا سکتے ہیں، اور جب آپ نفس پر غلبہ پا لیں گے سر جی، آپ ولی ہو جائیں گے، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کی روح طاقتور ہو جائے گی اور آپ کا جسم کمزور ہو جائے گا۔ جب روح طاقتور ہوگی تو آپ ڈائریکٹ اللہ سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہی بات ہے کہ مراقبے میں انسان رب سے ملاقات کرتا ہے، انسان ڈائریکٹ رب سے ملاقات کرتا ہے۔ تو آج کی جو چند چیزیں میں نے آپ کو پڑھائی، اچھا مزے کی بات دیکھیں، آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں بہلول دانا کا۔ بہلول مجذوب تھے، ایک اللہ والے تھے، مشہور ہیں، ہر کوئی انہیں جانتا ہے۔ تو وہ بازار میں بیٹھے تھے، تو ہارون رشید وہاں سے گزرا، تو اس نے وہ کچھ بڑبڑا رہے تھے، تو اس نے پوچھا کہ
بہلول میاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا اللہ اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں، اللہ اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں۔ سر جی اگر روح کو جگانا ہے تو دنیا میں ہی جگا لیں۔ اب میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ روح کو کہاں جگانا ہے ہم نے؟ روح جاگے گی تو اسی دنیا میں ہی جاگے گی، اور اس کا صلہ آپ کو آخرت میں ملے گا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ اور اس کے بندوں کی صلح کرا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا پھر کہاں تک پہنچے؟ تو اس نے کہا اللہ مان رہا ہے، اس کے بندے نہیں مان، اس کے بندے نہیں مان۔ تو کچھ دن کے بعد وہ قبرستان سے گزرا تو بہلول قبرستان میں بیٹھا تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ حضرت اب کیا کر رہے ہیں؟ وہ آپ کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ تو اس نے رو پڑا بہلول، اور اس نے کہا اب بندے مان رہے، توبہ اور استغفار کر رہے، اب رب نہیں مان۔ کیونکہ اگر ہم اپنی روح کو بیدار کرنا چاہتے ہیں، اپنی روح پر ورک کرنا چاہتے ہیں، تو یہ دنیا میں ہم آئے صرف اسی لیے ہیں، کیونکہ بہت عرصہ پہلے ہماری روح رب کو دیکھ چکی ہے، اور اس کے اندر اتنی طاقت اور شکتی ہے کہ وہ آج بھی رب کو دیکھ سکتی ہے۔ جو جس چیز سے وہ دیکھ سکتی ہے آپ وہ چیز اس کو دیں۔ کسی بھی چیز کو آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کو اس کی متعلقہ غذا دیں، اور کسی بھی چیز سے آپ چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، اس کو مارنا چاہتے ہیں تو اس کی غذا بند کر دیں۔ تو اگر آپ نفس سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو اپنی خواہشات بند کر دیں۔ خواہشات کیسے بند ہوگی؟ جب آپ روزے رکھیں گے، جب آپ کامل کے قدموں میں بیٹھیں گے، جب آپ مراقبہ شروع کریں گے، جب آپ میڈیٹیشن کریں گے، ایک چت ہو جائیں گے اور اپنی یکسوئی کو ایک جگہ پہ قائم کریں گے، تو آپ کے وچار نشٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے وچار آنا ختم ہو جائیں گے، کیونکہ خیالات ہی ہمارے خواہشات کا ارتکاب ہے۔ سب سے پہلے آنکھ دیکھتی ہے، اور پھر آنکھ دماغ کو وہ تصویر بنا کر بھیجتی ہے، اور دماغ خیال بنا کے وجود کو بھیج دیتا ہے کہ یہ میں نے گھوڑا دیکھا یا کار دیکھی تو میری آنکھ نے دیکھا، اس کی تصویر کھینچی اور دماغ کو بھیج دی۔ اب دماغ نے کیا کیا؟ دماغ نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور وچار یعنی خیال بنا کے وجود کو بھیجے، بھئی کار تو بڑی زبردست ہے۔ اب یہ سارا کام ود ان سیکنڈ ہو رہا ہے، یہ سارا کام بہت جلدی ہو رہا ہے۔ تو کیا ہوا کہ پھر پورے وجود کو ایک دماغ کی طرف سے پیغام گیا خواہش کا کہ یہ چیز مجھے چاہیے، پھر وہ اس کو پانے کے لیے حلال بھی اکٹھا کرتا ہے، حرام بھی اکٹھا کرتا ہے، وہ رشوت بھی لیتا ہے، وہ غلط بھی کرتا ہے، وہ صحیح بھی کرتا ہے۔ تو آج میں نے آپ کو روحانیت پڑھائی، روحانیت میں روح اور نفس۔ روح کس سے منسوب ہے؟ نفس کس سے منسوب ہے؟ ہم روح کو کیسے جگا سکتے ہیں اور نفس کو کیسے مار سکتے ہیں؟ اچھا، ہندو لوگ اپنے نفس کو جگاتے ہیں، اپنی استخراجی قوت کو جگاتے ہیں، وہ کیسے جگاتے ہیں اس پہ بھی میں آپ کو لیکچر پڑھاؤں گا۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا؟ باقی آپ اپنی روحانی مشق جاری رکھیں انشاءاللہ، انشاءاللہ، اور عزیز اللہ رب العزت آپ کو ضرور کامیاب کرے انشاءاللہ۔